تذکرہ کیا اور تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتلایا۔ اگر جو تفصیلات دجال کے بارے میں آئی ہیں وہ تفصیلات نہ آئی ہوتی، بالاجمال حضور نے دجال کے بارے میں بتلایا ہوتا کہ ایک چیز آئے گی، ایک ذات آئے گی، ایک شخص آئے گا، اس کی تباہی یوں ہوگی، وہ گمراہی اس طرح پھیلائے گا، بالاجمال بتلایا ہوتا، تو آج علماء کرام نے اس کو ان حدیثوں کا مصداق قرار دے دیا ہوتا، اسے دجال والی حدیثوں کا مصداق قرار دے دیا ہوتا۔ یہ شاید دجال بھی اتنی آفت نہ مچائے جتنی آفت اس موبائل کے ذریعے مچ چکی ہے۔ ہماری روحانیت اس نے ختم کر دی ہے، ہمارے ظاہر کو اس نے بگاڑ دیا ہے، ایمانی نور ہمارے اندر سے سلب کر ہوا ہے اس کے ذریعے۔ بس میرے پیارو، ہمیں اللہ کے مقام کو ملحوظ رکھنا ہے اور اللہ کے مقام کو ملحوظ رکھ کر اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کے مقام کو ملحوظ رکھ کر ڈرنا یہ ہے کہ ہم اوپن بھی گناہ نہ کریں، اور جب ہم تنہائی میں ہو اس وقت بھی ہم گناہوں سے بچیں، تو ہم اللہ سے ڈرے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنا کیا ہے؟ جیسے سانپ اور بچھو سے اور شیر سے ڈرا جاتا ہے اس طرح نہیں ڈرنا، بلکہ فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، بامراد شاگرد اپنے پیر سے ڈرتا ہے، کامیاب بامراد شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، کامیاب مرید اپنے پیر سے ڈرتا ہے، اس طرح ڈرنا ہے۔ ان کا ڈرنا کیا ہے؟ جو نیک بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرے ابا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جو بامراد مرید ہوتا ہے اس پر یہ فکر سوار رہتی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرا شیخ ناراض ہو جائے۔ جو فرما بردار شاگرد ہوتا ہے اس پر یہ فکر سوار ہوتی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ میرا استاد مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی ہمیشہ یہ فکر اپنے اوپر سوار رکھنی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ فکر ہمیں سوار رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ڈرا اور رب کا جو مقام ہے اس کو ملحوظ رکھ کر ڈرا، اور دوسرا کام ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر رکھا، نفس کو خواہشات سے روک کر رکھا۔ اگر یہ دو کام کیے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے پیاروں، اس نفس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی اصلاح نہیں ہوتی، اس کو کچلنا پڑتا ہے، اس کی خواہشات کے خلاف زندگی بھر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نفس کو یوں ہی چھوڑ دیں شترے بے مہار کی طرح تو تو ہمارے نفس کی اصلاح شروع ہوگی، اور پہلا درجہ جو اصلاح کا ہے